انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نواز کرے. میرے بھائی اور دوستوں، میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر کے آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کہے جاتے ہیں. اور راشدین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راشد کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے جو ٹھیک ٹھیک منہاج نبوت پر قائم ہو اور اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی ڈیسیجن، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی عمل منہاج نبوت کے اعلیٰ معیار سے ہٹا ہوا نہ ہو. اور ایک صحابی کو اگر آپ خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ صحابی بالکل اس معیار پر قائم تھا جس معیار پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الخلافۃ بعدی خلافۃ. میرے بعد، ہمارے بعد ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو منہاج نبوت پر حکومت کرنے والے ہوں گے 30 سال تک. اور تاریخ کے ساتھ اٹھا کر کے دیکھیے، وہ زمانہ ہے ابو بکر کا، وہ زمانہ ہے عمر کا، وہ زمانہ ہے عثمان کا، وہ زمانہ ہے علی کا، اور 6 مہینہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا. اور میں آخر کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ ہے اسلام کے پنپنے کا، وہ زمانہ ہے اسلام کے پھلنے اور پھولنے کا. جی ہاں، مدینہ الرسول میں اسلامی اسٹیٹ ضرور قائم ہوئی تھی، لیکن اسلام کا تعارف خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کی کوشش ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ عمر تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو دوست تھے ان کے زمانے جاہلیت کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بہت پہلوان تھے، کہیں سوئے ہوئے تھے، آسمان کھلا ہوا تھا، رات کا عالم تھا. وہ ساتھی تھے، کہا یار اگر 100 اونٹ ہوتے تو خوشی سے آرام سے موج کی زندگی گزرتی اور اونٹوں کے اون سے خیمے بنائے جاتے، بڑا سکون کی زندگی گزرتی. وہی ساتھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوانی کی ہڈیاں اسلام کے لیے پلر کے طور پر لگا چکے ہیں، وقت ہے، رات کا ستارے مزدار ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا خلیفہ راشد زمین پر یوں ہی سوئے ہوئے ہیں. وہی دوست آتے ہیں، کہتے عمر یہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا اس وقت میری جو خواہش ہے وہ یہی کہ اللہ کا دین دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے، اللہ کا دین دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے، میری یہی خواہش ہے. اور اس خواہش کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کر کے دکھایا. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ اتنا غلطی ملی اسلام کو خلفائے راشدین کے دور میں، اور میں نے آپ سے کہا کہ راشد کا معنی ہی ہوتا ہے منہاج نبوت پر چلنے والا. اور اگر آپ بتائیے انہیں لوگوں پر ایسے الزام عائد کر دیں کہ وہ بلا استحقاق مال غنیمت کو 5 لاکھ دینار اپنے فلاں رشتے دار کو دے دیا اور اس طرح فلاں کو دے دیا، تو پھر خلافت منہاج نبوت کا معنی کیا ہو گیا؟ خلیفہ راشد کا معنی کیا ہو گیا؟ اگر ایک شخص پر ایسے ایسے نامی الزام عائد کیے جا رہے ہیں جو آج کے دور کا معمولی درجے کا ایماندار انسان بھی ان کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ خلفائے راشدین پر اتنے رقیق اور اتنے بھیانک اور اتنے غلیظ قسم کے الزامات عائد کر دیے جائیں تو پھر ان کو خلیفہ راشد کہنے کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں اتنی کثرت سے بار بار رضی اللہ عنہ و رسول، رضی اللہ عنہ و رسول کو کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں امت اسلام میں آج ایک عادت سی بن گئی ہے کہ کوئی آدمی جب کسی نبی کا نام لے گا تو ضرور کہے گا علیہ السلام، علیہ السلام، اور جب کسی صحابی کا نام لیتا ہے تو وہ کیا دعا کرتا ہے؟ رضی اللہ عنہ. ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے. میرے بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا؟ اللہ علم ہے، اللہ کو پتا تھا کہ میرا یہ بندہ آگے چل کر کے ایمان پر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسے یہ بات نہ معلوم ہوتی تو کہا جاتا کہ پہلے تو یہ لوگ ایمان پر رہے اور بعد میں یہ لوگ کیا ہو گئے؟ دنیا دار ہو گئے. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اور کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے. یہ سنے حدیبیہ کی بات ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی نیت سے، عمرہ کی نیت سے آپ تشریف لے گئے تھے
صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بارے میں خبر ہوئی کہ ان کو مشرکوں نے مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت کی تھی کہ خون عثمان کا انتقام لیں گے, اپنی جان چلی جائے گی لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ کون صاحب تھے, یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں آج نفاق کا سرٹیفکیٹ کیا جا رہا ہے؟ ادب کے نام پر, تعلیم کے نام پر, تدبر حدیث کے نام پر, تدبر قرآن کے نام پر, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ مواد کا تاریخ سے اٹھا کر کے رکھ دیا, ہم نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیزیں نہیں لکھی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, تاریخ چو چو کا مربع ہے. تاریخ کے اندر پتہ نہیں کتنا سب جٹلیات کی چیزیں ہیں, اور قرآن مجید کے نصوص صریحہ احادیث رسول کو بنائے کیا کر دیا گیا, بس تاریخ کے چند جزیوں کو فلسفہ بنا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں ڈھیر سارے ایسے الزامات عائد کر دیے جائیں کہ جن الزامات کے بعد کوئی شخص خلیفہ راشد, کوئی شخص صحابی رسول کے ہونا درکار ایک معمولی درجے کا ایمان دار اسے تسلیم نہ کیا جائے, یہ کوئی انصاف نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستوں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تعلق سے ہماری طرف سے جاتی ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے, میں نے آپ سے کہا کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. 14 صحابہ کرام, اللہ فرما رہا کہ ان مومنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. ایسے نہیں راضی ہوں گے, آگے سنیے. اللہ فرماتا ہے عالم ما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں کیا ہے جان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا ہوا تھا. اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں تھی, تو جن سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے, اگر اس کے باوجود بھی اگر ان سے کوئی شخص ناراض نہیں ہوتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ایسا شخص اللہ سے لڑائی ہو دے رہا ہے. اللہ سے نہیں, اللہ کے نبی سے بھی, اللہ کے نبی کے صحابہ سے لڑائی ہو رہا ہے. اور جو اللہ سے لڑے, اللہ کے نبی کے صحابہ سے لڑے, اور جو اللہ سے جھگڑا کرے, میرے بھائی اور دوستوں, اس کا انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور بھی متعدد آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے مختلف اسلوب میں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی, یہ میرے ساتھ نبی کے صحابہ جو تم سے تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ سے انہوں نے کس بات سے بیعت کی؟ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو, اپنے قیمتی جانوں کو پیش کر دیں گے, اپنے خون سے نسل اسلام کو کیا کر دیں گے, سراب کر دیں گے. ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. ان صحابہ کے بارے میں کہا جائے کہ دینار و درہم کے چکر میں ان کی زبانیں سن گئی, انہوں نے اپنے ہی قلم سے امت مسلمہ کی تاریخ کو غلط مرتب کر دیا, نصوص صریحہ کو انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا زور توڑ دیا, اور جان بوجھ کر کے انہوں نے اہل بیت کو ستانے کی کوشش کی. میرے بھائی اور دوستوں, قرآن مجید کی نصوص صریحہ کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عمل کو متعدد مقام پر اپنا عمل قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اے صحابہ, اے میرے نبی کے ساتھیوں, تلوار تمہاری چل رہی تھی, حکم میرا چل رہا تھا. گردنیں تم نے نہیں ماری, ہم نے ماری. اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تم نے نہیں پھینکے بلکہ تیرے نبی کی طاقت, تیرے رب کی طاقت اس میں کیا تھی, کار فرما کی. ایسی ایک نہیں, میں نے آپ سے کہا 20 نہیں سینکڑوں آیات ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مقام اور مرتبے کو مختلف عنوان سے اجاگر کیا گیا ہے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے واضح نصوص کے باوجود بھی اگر کوئی کتابچہ, کوئی مجموعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے یا ان کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کے سامنے آئے, اس کا مقام دیکھی ہوگی. ایک مسلمان کے لیے اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے پہلے وہاں سے اسلام کو, صحابہ کے مقام کو پہچاننے کی اور جاننے کی کوشش کریں. میرے بھائی اور دوستوں, میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں. میں انہیں چند آیات پر بس کرنا چاہتا ہوں, اور آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اور مختلف اسلوب اور مختلف
اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متعدد انداز سے، مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کی عظمت و مرتبت کو مختلف صریح الفاظ میں بیان کیا ہے. اور اگر حدیث رسول کے ذخیرے کو آپ دیکھیں گے تو یہ تعریف و توصیف کہیں پر آپ کو انفرادی نظر آئے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ابو بکر کی فضیلت بیان کی ہے، کہیں پر عمر کی فضیلت بیان کی ہے، کہیں پر عثمان کی فضیلت بیان کی ہے، کہیں پر علی